نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، آج بروز جمعرات 24 روزہ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جمعۃ الوداع ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان شریف کا آخری جمعہ ہوگا اور سنیچر کو لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس رات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ رات اللہ کی طرف سے امت رسول، امت محمدی، امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم اور بہت بڑا تحفہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس رات کے بڑے فضائل ہے، یہ رات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ کیا نازل کیا؟ اپنے قرآن کو، اور قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ ماہ مبارک میں ہی ہم نے قرآن کو نازل کیا، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں روشن باتیں ہیں، فیصلے کی باتیں ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی رات میں ہم نے نازل کیا قرآن کو، قرآن نازل ہوا۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ اب اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ کا مقدس قرآن کہہ رہا ہے، خدا کی صفت کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں یہ کہے کہ تم کیا جانو یہ کیا ہے، تو انسان اس کے اوپر بھی حیرت کن ہو جاتا ہے، یعنی سمجھنے میں قاصر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک بادشاہ نے تاج محل بنایا، تو آج تک لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہیں، کہتے ہیں کہ نہ جانے کیسا بنایا گیا، اس کے لوگوں کے ادراک کو نہیں پہنچتی، ان کے سوچ کو نہیں پہنچتا ہے۔ اور آج 400 سال ہو گیا لیکن دوسرا تاج محل بنا نہیں۔ انسان کبھی کوئی چیز بنا لے اور یہ کہے کہ تم کیا جانو کیا ہے، تو سمجھو والی چیز ہے، لیکن جس نے کن کہہ کر پوری کائنات کو پیدا کر دیا، فیکن، پوری کائنات پیدا ہو گئی، پوری خلقت کو پیدا کیا، پوری مخلوق کو پیدا کیا، پورے عالمین کو پیدا کیا، جو خالق کائنات ہے، جو خلاق اعظم ہے، وہ رب قدیر فرما رہا ہے ما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال یا 80 سال کے لگ بھگ ہوتے ہیں، لیکن یہ 1000 مہینے ایک عدد بتایا گیا ہے۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کئی ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، افضل رات ہے، سب سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے رات بہتر ہے۔ جانے یہ رات کی فضیلت اتنی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اور اس رات میں اللہ کے معصوم فرشتے زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں، روح امین حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قیادت میں نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں روح زمین پر پورے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اس کے امر سے، اس کے حکم سے آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات پوری سلامتی والی ہے، طلوع آفتاب تک، فجر تک، غروب آفتاب سے لے کر فجر تک، طلوع آفتاب تک یہ رات پوری سلامتی والی رات ہے۔ اب اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم تو جان نہیں سکتے کہ یہ رات کیا ہے۔ تنزل شہر خیر من شہر انفسا، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکہ، اور اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جبریل امی کی قیادت میں اس زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں اس کے حکم سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ رات میں فرشتے قدر نازل ہوتے ہیں، اس قدر نازل ہوتے ہیں، کبھی آسمان سے کوئی سوئی پھینکے
تو کسی فرشتے کے سر کے اوپر رک جائے گی، پوری روئے زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ اور یہ رات کی فضیلت یہ ہے کہ جس بندے نے ایمان کے ساتھ توکلت علی اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس رات میں قیام کیا، نفل کا اہتمام کیا، صلاۃ و تسبیح پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر و اذکار کیا، درود کی کثرت کی، پوری شب بیداری کے ساتھ اس نے عبادت اور ذکر الہی کے اندر گزار دی، تو اس رات کے فجر کی نماز کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ رات کی فضیلت ہے کہ سدرہ کا امین، فرشتوں کا سردار سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے یہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد ولی کامل محبوب خدا کا ذکر چھیڑ دیا، ایک اللہ کے ولی کا ذکر چھیڑا، اور ان کے احوال بتانے لگے، ان کی زندگی بتانے لگے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ولی تھے، اللہ کا محبوب بندہ تھا جن کا نام شمعون تھا۔ وہ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے، وہ اس قدر اللہ کے ذکر اذکار کرتے کہ دن میں روزہ رکھتے، رات میں قیام کرتے، اور روزے کی حالت میں پھر جہاد کرتے، کافرین و مشرکین سے لڑتے، یعنی رات بھر اللہ کا ذکر و اذکار کرتے، قیام اللیل کرتے، اللہ کی بارگاہ میں پوری رات گزار دیتے، پھر صبح روزے کی حالت میں ہوتے، پھر اس کی راہ میں جہاد کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ شمعون کا یہ طریقہ 80 سال تک رہا، 80 سال تک یہی طریقہ رہا کہ رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، روزہ رکھ کے تو پھر جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ 83 سال تک رہا، اور دشمن سامنے والی فوج ان کے اوپر قابو نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے انہیں بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ یہودی بڑے پریشان ہوئے کہ انہیں کیسے قابو کیا جائے، انہیں کیسے ختم کیا جائے، شمعون کو کیسے مارا جائے۔ بڑے تدبیر چلی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کسی نے کہا کہ شمعون کی بیوی سے ان کی کمزوری دریافت کرتے، انہیں لالچ دے کر۔ کچھ یہودی آئے اور حضرت شمعون کی بیوی سے تو بات کی کہ ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے، اور تمہیں محلات دیں گے، تمہیں نوجوان خوبصورت لڑکا بھی تمہارے نکاح میں دیں گے، کبھی تم ہمیں اپنے شوہر کی کمزوری بتا دو، شمعون کے بارے میں کچھ بتا دو۔ اب وہ دولت کی لالچ میں آ کر ان یہودی کے شکنجے میں پھنس گئی، ان کے جال میں پھنس گئی۔ حضرت شمعون کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں انہیں رات میں جب وہ سوئیں گے یا لیٹیں گے تو میں انہیں رسی سے باندھ دوں گی، تھوڑا استراحت کرتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ حضرت شمعون جب رات میں تھوڑا سی استراحت کے لیے چارپائی کے اوپر لیٹے تو بیوی نے ایک موٹی رسی لائی اور اس سے آپ کو جکڑ دی۔ حضرت شمعون نے کروٹ لی کہ رسی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اٹھ کر دیکھے تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں ایسی آزما رہی تھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے، آپ کے بازو میں کتنی طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن جب حضرت شمعون سوئے تو پھر یہودیوں نے انہیں موٹی جنزیر دی، بڑی موٹی اور طاقتور جنزیر دی، اس سے اس نے جکڑ دی اور تالا لگا دی۔ پھر حضرت شمعون نے تھوڑی سی کروٹ لی استراحت میں، نیند میں، تو وہ جنزیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرنے لگے۔ تو حضرت شمعون نے کہا یہ کیا بیوقوفی ہے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میرے سرتاج میں جان گئی ہوں، اب میں پہچان گئی ہوں کہ آپ کے اندر بے مثال طاقت ہے، اللہ نے آپ کو بہت طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، آپ کو کوئی گرفت نہیں کر سکتا، آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت شمعون بڑے بھولے بھالے سیدھے سادھے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے بیوی کے اس باتوں کے اندر بہلا پھسلا کر کہہ دیا کہ مجھ پر کوئی قابو نہیں کر سکتا، ہاں الا میرے بال کے، کبھی میرے بال سے مجھ کو جکڑ دیا جائے، آپ کی زلفیں تھی، اس زلفوں سے مجھ کو باندھ دیا جائے تو میں ایک سرخار دودھ پیتے بچے کی طرح ہو جاؤں۔ حضرت شمعون کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس کو ایک پھنڈا مل گیا، جیسے حضرت شمعون سوئے تو اس نے بالوں سے تو رسی سے جکڑ دیا،
تو حضرت سمون کی جب آنکھ کھلی تو آپ ایک دم دودھ پیتے سرخار بچے کی طرح پڑے ہوئے تھے. حضرت سمون نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ غداری کی، تو نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی، بے وفائی کی. حضرت سمون کی بیوی نے یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ اسے لے جاؤ. حضرت سمون کی بیوی نے یہودیوں کو حضرت سمون کو یہودیوں کے حوالے کر دیا. حضرت سمون کو یہودی لوگ لے کر چلے گئے. پھر یہودیوں نے حضرت سمون کے ساتھ جو دردناک واقعہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ حضرت سمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہودیوں نے سب سے پہلے آنکھ نکالی تو حضرت سمون درد سے چلانے لگے. پھر اس کے بعد حضرت سمون کی ناک کاٹی گئی. حضرت سمون کو بڑا درد ہوا. پھر حضرت سمون کے کان کاٹے گئے. پھر اس کے بعد حضرت سمون کی زبان کاٹی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس محبوب بندے کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کرتے ہوئے دیکھا. جب اللہ نے اس کے بندوں کو کہ اس کے محبوب کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمان سے ایک غضبناک بجلی حضرت سمون کی بیوی کے اوپر نازل کی، جس سے وہ جل کر خاک ہو گئی. جگہ کے اوپر جل کے خاک ہو گئی. نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. حضرت سمون جنزیروں سے جھگڑے ہوئے تھے اور اس عالم میں جب آپ نے چیخ مار کر ہے تو ہاتھ لگائے، ہاتھ کونی ماری تو قلعے کی دیوار گر گئی. قلعے کی دیوار گرنا تھا کہ یہودی پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے حضرت سمون کو شہید کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اوپر عذاب نازل کیا. عذاب نازل ہوا جانی کہ زمین پھٹ گئی، قلعہ زمین میں دھس گیا اور پورے یہودی جگہ کے اوپر مر گئے اور ان کے اوپر ایک دردناک عذاب ہوا. جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سمون کا یہ واقعہ اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کرام بڑے غمزدہ ہو گئے. صحابہ کرام رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ، وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمر بڑی طویل ہوا کرتی تھی، عمر دراز ہوا کرتی تھی، اب وہ اس قدر عبادت کر لیا کرتے تھے. ہماری عمر کم ہے، ہم تو کم عمروں کے اندر تو چلے جاتے ہیں. یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اس قدر عبادت کر سکے. حضور علیہ السلام نے جب اپنے پیارے صحابہ کو غمزدہ ہوتے دیکھا تو آپ بھی ملول اور آپ بھی غمزدہ ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کے اوپر بھی غم کے آثار نظر آنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، اب یہ آیت لے کر جاؤ اور میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا دو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیا ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جبریل علیہ السلام نے جب یہ سورہ انا انزلنا نازل فرمائی لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کا تحفہ ہے مصطفیٰ، ہم نے تمہاری امت کے لیے دیا ہے. جو اس رات میں، اس شب میں قیام اللیل کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، عبادت کرے گا، پوری رات بھر ذکر و اذکار اور عبادت کے اندر گزار دے گا تو ہم اسے سمعون سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کریں گے. 80 سال سے زیادہ ثواب اس کو عطا فرمائیں گے. سمعون سے زیادہ اس کے حق میں اور اس کے نامہ اعمال میں ہے تو نیکیاں لکھ دی جائے گی. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور جو اس میں سب بیداری کرے گا اس سے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم مصافحہ کریں گے. تو لیلۃ القدر کے بڑے فضائل ہے. یہ رات بڑی عظمت اور برکت والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات امت رسول کو تحفہ عطا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے. تو اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ عبادت کریں، نفائل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، درود پڑھیں، درود کا اہتمام کریں اور سب قیام اللیل کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے اوپر اس لیلۃ القدر کے صدقے اور طفیل خوب رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے اور امت مسلمہ میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور بالخصوص یہ ماہ مبارک کے اختتام میں غازہ کے لوگوں کے، غازہ کے مسلمات، مومن مومنات کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.